اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. ہماری زندگی ان نعمتوں کو شمار کرنے میں ختم ہو جائیں گی. لا تحصوہا، ہرگز ہم شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں ہیں، اندازہ لگائے، ذرا بیٹھ کر سوچے. اس مالک کی ہم اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس اللہ کے ہم غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اور اس کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے، ساری مخلوق کے پیچھے لگے ہوئے، یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، اور اس خالق کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے. ارے اس ایک خالق کو راضی کر لے، اللہ سارے مخلوق کو راضی کر لے گا. حضرت خالد بن ولید نے جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ خط لکھا، کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے. اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس میں چند باتیں لکھی. کہا کہ خالد، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کر لو. اللہ مخلوق کے تعلق کو خود بخود صحیح کر لے گا، صحیح کر دے گا اللہ پاک. ہم یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، ان کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر رہے. کہا خالد، تو دن کے اعمال کو صحیح کر دے، اللہ رات کے اعمال کو درست کر دے گا. کہا کہ تو اپنے اعمال کو درست کر دے، اللہ حالات کو درست کر دے گا. ہم کہتے ہیں اللہ حالات کو دیکھ، حالات کو دیکھ، کہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما. اللہ کہتے میرے بندے تو اپنے اعمال کو دیکھ، تو خود نافرمانی میں لگا ہوا ہے، یہ سب تیرے اعمال کا نتیجہ ہے. اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، جب اس کی پکڑ آئے گی، جب وہ پکڑے گا تو ان تمام چیزوں سے ختم کر دے گا. اس کے پکڑ کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی پکڑ کیسی آئے گی اور کس حال میں آئے گی. کبھی تو ایسی پکڑ آتی ہے کہ اس میں آواز بھی نہیں آتی، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہماری پکڑ کی ہے. دیکھیے، اندازہ لگائی، اس بات کو سوچیے. دلوں سے چین سکون نکلتے جا رہا ہے، کوئی احساس نہیں رہا کہ کیا حالات گزر رہے. روزی کی برکتیں جا رہی ہیں، بہت کما رہے لیکن برکتیں نہیں ہیں. کئی لوگوں کی شکایتیں آتی، مفتی صاحب حضرت بہت کما رہا ہوں، دن بھر میں اتنی کمائی، ہفتے میں اتنی کمائی آ رہی ہے، لیکن کام پورے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ان چیزوں میں برکت نہیں ہے. جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، خدا کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، تو اللہ پاک روزی میں برکتیں دے گا. کم پیسوں میں اللہ ضرورتیں پوری کر دے گا، اور دلوں کو اللہ چین، سکون، اطمینان نصیب دے گا. ذہن کو سکون ملے گا، اللہ زندگی میں سکون دے دیں گے. میاں بیوی کی زندگی میں محبت اللہ بھر دیں گے، اولاد کی زندگی میں اللہ محبتیں ڈال دیں گے، ان کے زندگی میں سکون. کیا ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے؟ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے رجوع ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. ایک نہ ایک دن وہ وقت آئے گا، اور وہ کب آئے گا، کیسا آئے گا، کچھ پتہ نہیں ہے. کیا ہم اس وقت کو بھول گئے کہ جب دنیا سے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس رب کریم کے سامنے سب کو کھڑے رہنا ہے. خود اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ جب قیامت کا دن آئے گا تو رب کریم کے سامنے سب کو کھڑے رہنا ہے. اللہ پاک ساری چیزوں کا حساب لیں گے، ہر گھڑی ہر سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا کہ تو کیا کیا کرتا تھا، اس وقت تو نے کیا کیا، فلاں وقت تو نے کیا کیا، کس کا مال ہڑپ کیا، کسی کے مال کو ناحق قبضہ کر کر اپنے ذمے لے لیا. کتنا سود کھایا، کتنا حرام کام کیا، کتنی خدا کی نافرمانی کی.
جب انسان کو افسوس ہوگا، اور اس وقت کا افسوس کوئی کام نہ دے گا۔ آنکھ کھلے گی جب جاگے گا، افسوس کرے گا، ہائے میری زندگی کیسی میں نے گزار دی۔ افسوس ہوگی، زندگی پر افسوس ہوگا کہ کاش میں ایسی زندگی گزار لیتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا، تو آج میں یہاں کامیاب ہوتا، آج میں اس رب کریم کے سامنے رسوا ہو کر کھڑا ہوں۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کو قیامت کے دن رب کریم کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کیا عائشہ کی مجال ہوگی رب کریم کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے، ابا جان یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کو رب کریم کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ کیا آپ کی بیٹی فاطمہ کی مجال ہوگی کہ رب کریم کے سامنے کھڑے رہنے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کہہ رہے، اللہ کے نبی رب کے سامنے سب کو کھڑے رہنا ہے، کیا ابو بکر یا عمر کی مجال ہوگی رب کریم کے سامنے کھڑے رہنے کی؟ سب لوگ ڈر رہے رب کریم کے سامنے کھڑے رہنے سے، کیا حساب ہوگا ہمارا، اللہ حساب کتاب لے گا، کیسا حساب کتاب دیں گے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، کوئی گناہ نہیں میرے نبی کا، کیا دعا کرتے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب لینا۔ اور آج ہم بیٹوں کی زندگی گزار رہے، کوئی اس رب کا ڈر نہیں، کوئی خشیت نہیں ہماری زندگی میں۔ ارے اعمال کر کر ڈرنا ہے، ہم تو اعمال نہیں کر کے ڈر رہے، نہیں ڈر رہے، بیٹوں کو ہم زندگی گزار رہے۔ اور ان لوگوں کا حال دیکھے، اعمال کر کر اللہ سے ڈر رہے، اور ہم اعمال نہیں کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ کیا حال گزرے گا ہمارے ساتھ؟ ذرا سوچئے اس وقت کو۔